اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صبر کیجیے ان باتوں پر جو یہ لوگ بناتے ہیں، اور ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا قصہ بیان کیجیے، یعنی جو دین اور دنیا کی بہترین اور خوبصورت مثال تھی، جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اتنی قوتیں دی، مگر ساتھ ساتھ دین اور اللہ کی طرف ان کا رجوع، جو بڑی قوتوں کا مالک تھا، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ تو یہ اصل اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ دنیا میں قوتیں، صلاحیتیں بھرپور انداز میں کسی کے پاس ہوں، مگر پھر بھی وہ کثرت سے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ انہو اواب، ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا کہ وہ صبح اور شام وہ اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، پرندے سے مٹاتے، سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی، اس کو حکمت عطا کی تھی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی، ڈیسیژن پاور۔ پھر تمہیں کچھ خبر پہنچی ہے ان مقدمے والوں کی جو دیوار چڑھ کر اس کے بالا خانے میں گھس آئے تھے؟ یعنی یہاں سے آگے اب ایک سٹوری ہے جس کو بتایا جا رہا ہے، اور آخر میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ اس سٹوری کے ذریعے جو ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا، اس کی اصل حقیقت کیا تھی، یا کیوں ان کے سامنے پیش کیا گیا یہ واقعہ۔ جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا، ڈریے نہیں، ہم دو فریق مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی۔ آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، بے انصافی نہ کیجئے اور ہمیں راہ راست بتائیے۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دو، ٹھیک ہے، یعنی ایک کے پاس 99 تھی اور ایک کے پاس ایک تھی۔ اب وہ جس کے پاس 99 ہے وہ کہہ رہا ہے تم نے ایک کا کیا کرنا ہے، وہ بھی تم مجھے دے دو۔ اب وہ جس کے پاس ایک ہے وہ اپنا مقدمہ پیش کر رہا ہے کہ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ دمبی بھی میرے حوالے کر دو، اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا، یعنی جو یہ جس طریقے کی مجھے دلائل دے رہا ہے، اس نے مجھے کنونس کر لیا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے جواب دیا، اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کا مطالبہ کر کے یقیناً تجھ پر ظلم کیا، اور واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں، بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، اور ایسے لوگ کم ہی ہیں۔ سبحان اللہ، مل جل کر رہنے والے۔ اب آپ دیکھیں یہ دو بھائی آپس میں ہی تھے نا، اور دونوں کے پاس بکریاں تھیں، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ جو مل جل کر رہتے ہیں وہ ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں، چاہے وہ ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں، چاہے وہ کلیگز ہیں، کہیں پہ اکٹھے کام کرنے والے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا جہاں پہ برتن اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر آواز تو آتی ہے ٹکرانے کی۔ لیکن آپ دیکھیں ایک اور خوبصورت بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے، کیونکہ ہم یہ بات کر کے نا پھر جسٹیفائی کر دیتے ہیں کہ اچھا نہیں لڑائی جھگڑا تو ہونا ہے، کر سکتے ہیں جسٹیفائی، لیکن پھر اس میں بھی ایک بہترین آپشن اور راستہ بتایا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، اور ایسے لوگ کم ہی ہیں۔ تو ایمان اور عمل صالح جس کے اندر ہو، وہ ساتھ رہ کے بھی احتیاط کے ساتھ رہتے ہیں، وہ ایک دوسرے پر ظلم زیادتی نہیں کرتے۔ اور کب ایسا ہوتا ہے؟ جب کسی پر زیادتی نہ کی جائے، ہر ایک کا حق پہچان لیا جائے، اس کی ضرورت کو سمجھا جائے، تب انسان اس چیز سے بچ سکتا ہے کہ دوسرے پہ ظلم نہ کرے۔ تو دوسروں کے ساتھ جتنا نبھانا جانتے ہیں، عمل صالح کیا ہے کہ دوسروں کے ساتھ نبھانا جانیں، اور پھر دوسروں کے ساتھ رہنے کے لیے جو صبر چاہیے وہ بھی انسان کے اندر ہو۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ ساتھ مل جل کر رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے پہ ظلم اور زیادتیاں نہ کریں۔ امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی شادی کے 30 سال کے بعد، مطلب 30 سال تک جو ان کی شادی شدہ زندگی تھی، اس میں ان کی بیوی کہتی ہیں کہ ان 30 سالوں میں ایک دفعہ بھی جھگڑا نہیں ہوا۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں، ایک دفعہ مجھے یاد ہے تھوڑا بہت ہوا تھا، اس میں بھی میری غلطی تھی۔ سبحان اللہ، اب ہم گنے کہ ہمارے کتنے جھگڑے ہو چکے ہیں۔ تو جتنا جتنا ایمان اور عمل صالح ہوگا، اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی یہاں پہ بتا دیا کہ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، بہت تھوڑے ہوتے ہیں ایسے لوگ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تھوڑوں میں شامل کر دے۔ اب یہاں پہ ان کے تو مقدمے کا فیصلہ ہو گیا، آگے کیا ہوتا ہے؟ یہ بات کہتے کہتے داؤد سمجھ گیا کہ یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے، چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا اور رجوع کر لیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ جو مقدمہ ان کے سامنے آیا تھا یہ اصل میں ان کی اپنی ایک کنفیوژن تھی، اور جب انہوں نے اس مقدمے کا فیصلہ خود بتایا، کیونکہ بعض دفعہ ہم خود ایک عمل کر رہے ہوتے ہیں نا، اور ہمیں اس میں نہیں سمجھ آتی کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ اب اسی طرح کی ایک اور سینیریو ہمارے سامنے ہماری فرینڈ یا کوئی اور لے آتا ہے، لیٹس سے کہ بچوں کی تربیت میں، ٹھیک ہے، ہم نے اپنے بچے کے ساتھ کوئی غلط کام کر دیا اور ہمیں لگتا ہے ہم نے بالکل ٹھیک کیا ہے۔
اب آ کے آپ کی بہن آپ سے کہتی ہے کہ دیکھو میرے بچے نے ایسے کیا اور میں نے اس کے ساتھ یہ کیا، تو آپ اسے کہتے ہیں نہیں نہیں تم نے تو غلط کیا ہے، یہ تو تم نے زیادتی کی ہے، تمہیں اس معاملے میں اس کو ایسے ڈیل کرنا چاہیے تھا۔ تو بعض دفعہ ہم اپنے معاملات کو جب ڈیل کرتے ہیں نا تو ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، ہم اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں۔ وہی معاملہ جب ہم کہیں اور دیکھتے ہیں، ہماری نظروں کے سامنے سے وہ واقعہ پیش آتا ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، تو ہمیں اپنی غلطی نظر آ جاتی ہے۔ اوہ سبحان اللہ، اٹس ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ، یہ غلطی تو میں نے بھی کی ہے، لیکن اس وقت نہیں سمجھ آئی۔ تو داؤد علیہ السلام کے ساتھ سامنے یہ واقعہ کروایا گیا اور ان کو یہ سمجھ آ گئی۔ تو یہ حکمت چاہیے ہوتی ہے نا کہ انسان ان چیزوں کو ریلیٹ کر سکے۔ بہت سارے لوگوں کے سامنے ایسی چیزیں آتی ہیں، ان کے سامنے واضح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرواتے ہیں، لیکن چونکہ حکمت اور بصیرت نہیں ہوتی، وہ ان کو ریلیٹ نہیں کر سکتے تو وہ نہیں سمجھتے۔ تو ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہدایت بیانی اور ایک کتابی ہدایت ہوتی ہے۔ تو بیانی میں یہی ہوتا ہے کہ کسی اور کی غلطی کو دیکھ کے، کسی اور کا واقعہ سن کے، دو لوگ آپ کے سامنے کسی تیسرے بندے کی بات کر رہے ہیں اور آپ کو کلک کر جاتا ہے کہ او سبحان اللہ، میرا آج ہسبینڈ کے ساتھ یہی معاملہ ہوا تھا، آئی تھاٹ آئی واز رائٹ، بٹ اب جب میں ان کا سن رہی ہوں تو سمجھ آ رہی ہے کہ غلطی کس کی ہے۔ تو داؤد علیہ السلام نے اپنے رب سے معافی مانگی، سجدے میں گر گیا اور رجوع کر لیا، اور ہم نے اس کا وہ قصور معاف کر دیا۔ آپ دیکھیں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نیک بندوں کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے نا تو ان کو کس طریقے سے ان کی غلطیوں کا احساس دلاتا ہے، کسی اور کے واقعے کے تھرو، کیونکہ بعض دفعہ ہم غلطی کر کے بھول بھی جاتے ہیں، لیکن اس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ریئلائزیشن بھی دی اور پھر ان کو معاف کر دیا۔ یقیناً ہمارے ہاں اس کے لیے تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے۔ ہم نے اس سے کہا اے داؤد، ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا، لہٰذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر کہ وہ تجھے اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔